کہ امتحان کے وقت ثابت قدمی دکھانا ہوتی ہے۔ محبت کرنے والے تو ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، موقع آتے ہی وہ دکھاتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ نبی پاک نے بھی دعا کی کہ مولا علی نے بھی دعا کی، فاطمۃ الزہرا نے بھی دعا کی، مگر یہ کہ حسین میدان کربلا میں کامیاب ہوں، اور حسین کامیاب ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک نئی ویب سیریز اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے واقعہ کربلا۔ اس سیریز میں ہم واقعہ کربلا ڈیٹیل سے سننے کی کوشش کریں گے، اسے سمجھیں گے، اس سے میسج حاصل کریں گے۔ ایک بڑا ہی پیارا کوٹ ہے، وہ سنتے ہیں اور اپنی ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ خاندان نبوت نے شکوہ شکایت کے بجائے صبر اور کامیابی کی دعا کر کے ہمیں رضائے الہی پر سر جھکانا سکھایا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف حضرت ام فضل بنت حارث پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک پریشان کر دینے والا ڈسٹربنگ خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ ام فضل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ بہت ہی شدید ہے، میں وہ خواب کو بیان کرنے کی جرت نہیں پا رہی۔ پیارے آقا نے جب دوبارہ پوچھا تو آپ نے عرض کی کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے مبارک جسم سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا، آپ کے باڈی کا ایک پیس کاٹا گیا ہے اور میری گود میں رکھا گیا ہے۔ یہ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، ایسا ہی ہوا۔ اس واقعے کے کچھ ٹائم بعد ہی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام فضل کی گود میں دیے گئے۔ یوں اس خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی۔ ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سن 4 ہجری میں شعبان کے مہینے میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ سریانی زبان یعنی لینگویج جو سیریک ہے، اس میں شبر و شبیر اور عربی زبان میں حسن اور حسین دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ عرب کے زمانے جاہلیت میں یہ دونوں نام نہیں ایگزسٹ کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت ساری حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک دفعہ نبی پاک مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں آ کر بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں داخل کر دی۔ سبحان اللہ، واٹ اے بیوٹیفل منظر۔ پیارے آقا نے ان کو بوسہ لیا، پھر فرمایا، اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے محبت فرما جو اس سے محبت رکھے۔ نبی پاک صحابہ سے ارشاد فرماتے، جسے پسند ہو کہ کسی جنتی نوجوان کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ پیارے آقا حسنین کریمین کو پھول کی طرح سونگتے اور سینہ مبارک سے لپٹا لیتے۔ یہ نبی پاک، مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت ہی کا رزلٹ تھا کہ امام حسین بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے تقریباً 25 حج پیدل فرمائے، بائی واک کیے۔ روزہ، زکوٰۃ، خیرات اور دوسرے نیک کام آپ کی زندگی کا حصہ تھے۔ آپ نماز سے بھی بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سیدھے پاؤں اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو اپنے لیفٹ پاؤں پر بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل تشریف لائے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا۔ اب ان دونوں میں سے جسے آپ چاہیں پسند فرما لیں۔ فرمایا، اگر حسین کا انتقال ہو جاتا ہے تو علی اور فاطمہ کو تکلیف ہوگی اور مجھے بھی شدید تکلیف ہوگی، اور اگر ابراہیم وفات پا جائیں تو زیادہ غم مجھ کو ہوگا، اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے۔
اللہ اکبر۔ ناظرین، اس واقعے کے 3 روز بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم وفات پا گئے۔ اس کے بعد جب بھی امام حسین نبی کریم کی خدمت میں آتے تو حضور مرحبا فرماتے، پھر ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور لوگوں سے فرماتے، میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اس ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے سنا کہ امام علی مقام کی ولادت کی خوشخبری ولادت سے پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر بھی آپ کے دودھ پینے کے زمانے میں ہی پیارے آقا نے ارشاد فرما دی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے خبر دی کہ میرے بعد میرا بیٹا حسین زمین طف میں قتل کیا جائے گا، اور جبریل میرے پاس یہ مٹی لائے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ حسین کے مقتل یعنی شہادت کی جگہ کی خاک ہے۔ ناظرین، طف کوفہ کے قریب اس جگہ کا نام ہے جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ حسین بن علی کو 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ صرف امام حسین کی شہادت کی جگہ بتائی بلکہ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ عراق کا میدان کربلا ہوگا۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ عظیم واقعہ 61 ہجری کے اینڈ پر ہوگا۔ ناظرین، اسی طرح کبھی بارش کے فرشتوں کے ذریعے تو کبھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خاک کربلا دینے اور اس خاک کے خون ہو جانے کو شہادت امام حسین کے سائنس قرار دینے کا ذکر ملتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک کو اس شہادت کی بار بار اطلاع دی گئی اور آپ نے بھی بارہا اس کا ذکر بھی فرمایا، جس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بچپن ہی سے خوب مشہور ہو چکی تھی، فیمس ہو چکی تھی، اور سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے۔ مولا علی تو امام حسین کی شہادت کی جگہ بھی دیکھ کر آئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسپیسیفکلی اس مقام پر پہنچ کر فرمایا تھا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر مولا علی امام حسین کی قبر کے مقام پر پہنچے اور فرمایا، یہاں ان شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے سیڈلز رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے۔ جوانان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں شہید ہوں گے اور آسمان و زمین ان پر روئے گی۔ ناظرین، یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے دوسرے لوگ سب جانتے تھے کہ پیارے آقا کے لاڈلے امام حسین کربلا میں ظلماً شہید کیے جائیں گے، لیکن پھر بھی دعا کوئی نہیں کر رہا کہ یہ واقعہ نہ ہو۔ خبر شہادت پا کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنسو تو جاری ہو جاتے ہیں، مگر آپ دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، بارگاہ الہی میں اپنے لاڈلے کے امن اور سلامتی اور اس واقعے سے محفوظ رہنے اور دشمنوں کے برباد ہونے کی دعا نہیں فرماتے۔ نہ علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس بیٹے کے لیے دعا فرمائیں۔ نہ خاتون جنت التجا کرتی ہیں کہ اے سلطان عالم، آپ کے فیض سے عالم فیض یاب ہے اور آپ کی دعا قبول ہی قبول ہے، اس لیے میرے اس لاڈلے کے لیے دعا فرما دیجئے۔ نہ اہل بیت، نہ ازواج مطہرات، نہ صحابہ کرام سب خبر شہادت سنتے ہیں، خبر عام ہو جاتی ہے، مگر بارگاہ نبوت میں کسی طرف سے دعا کی درخواست پیش نہیں ہوتی، کیونکہ ناظرین بات یہ ہے کہ امتحان کے وقت ثابت قدمی دکھانا ہوتی ہے، یہ وقت پیچھے ہٹنے کا نہیں ہوتا۔ محبت کرنے والے تو ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، موقع آتے ہی وہ دکھاتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ نبی پاک نے بھی دعا کی کہ مولا علی نے بھی دعا کی، فاطمۃ الزہرا نے بھی دعا کی، مگر یہ کہ حسین میدان کربلا میں کامیاب ہوں، اور حسین کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا وقت کمپلیٹ ہوا۔ دوسری ویڈیو میں ہم بات کریں گے یزید کے بارے میں کہ یزید کون تھا، تخت پر کیسے بیٹھا، اور امام حسین سے دشمنی کی وجہ کیا بنی۔ ہمیں اجازت دیجیے، آپ نے یہ ایپیسوڈ ساری دیکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو پوری تمام ویڈیوز کے بعد آپ کو پورا واقعہ کمپلیٹلی سمجھ آ جائے گا، اور آپ کے لیے ایک لرننگ ہوگی کہ انہوں نے کس طرح قربانیاں دی اور ہمیں بھی ان کے سیکریفائسز سے کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔